ایمان یہ اس کے فضل کا مظہر ہے. اللہ ایمان سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے، ایمان سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے. سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو دنیا میں ایمان عطا فرما دے. اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے، کیونکہ شرک سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. کبھی نہ ختم ہونے والا فضل ایمان ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب شرک ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ایمان کا تقاضا وہ اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. دوستو عزیزو، ایمان سے ایمان کی علامتیں مقصود ہیں، نہ کہ صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف ضرورتوں کا پورا ہو جانا. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایسا کبھی مت سوچنا کہ مجھے تو اتنے سال تبلیغ میں لگے ہوئے ہو گئے، میں نے تو ابھی تک کچھ ظاہر کے خلاف ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے، لہذا میرا تو ابھی ایمان بنا نہیں. سنو، یہ ایک ایسی الجھن ہے جو اس میں پڑ جاتا ہے وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس الجھن میں نہ پڑنا. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، کسی نبی کے ساتھ کوئی معجزہ نہ ہو، ظاہر کے خلاف کوئی مدد نہ ہو، نبی اپنا کام پورا کر کے جائیں خود اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے، تو یہ ان کے ایمان کا کمال ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی کوئی معجزہ دکھلائیں. بہت سے ایسے صحابہ ہیں جن کے ساتھ ظاہر کے خلاف نہیں ہوا، بہت سے صحابہ وہ ہیں جن کے ساتھ ظاہر کے خلاف بہت کچھ ہوا. تو یہ کوئی ایمان کے ہونے یا نہ ہونے کی علامت نہیں ہے کہ ظاہر کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو ایمان ہے، اور اگر ظاہر کے خلاف نہیں ہوتا تو ایمان نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ اس کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ظاہر کے خلاف کچھ ہوا یا نہیں ہوا کہ معلوم ہو کہ ایمان بن گیا یا نہیں بن گیا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ظاہر کے خلاف صحابہ کا واقعات کو سن کر انتظار کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا بھی ایمان بن گیا ہے. جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک کہتے ہیں کہ ابھی ایمان نہیں بنا. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اس چکر میں نہ پڑنا ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. کیونکہ میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کے خلاف ہونا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم پورا ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہے بات. ظاہر کے خلاف حکم کا پورا ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ اس کا حق ادا کر دے، اور زندگی بھر کی عبادت کے بعد اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اس کے مسلح کی نیت سے شکر کی پڑیاں نہ نکلے، اس کو چوہے صحابہ کی طرح درہم اور دینار لا کر نہ دیں، اگر یہ خیال آ جائے کہ اتنی نمازیں پڑھی، اتنا یقین سیکھا، تو یہ تو ہوا ہی نہیں. وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آدھا گلاس پانی جو پیاس کو بجھا نہ سکے اس پر پوری زندگی کی نیکیاں ایسی چلی جائیں گی کہ یہ نیکیوں سے خالی ہو کر رہ جائے گا. تب اس کو پتہ چلے گا کہ اگر میں دنیا میں اس عمل کا بدلہ مانگتا تو یہ آدھا گلاس پانی کا بھی حشر میں نہ ملتا. یہ تھی بات. انتہائی ناسمجھ اور بے عقل ہے وہ شخص جو اللہ کی اطاعت اور عبادت اس بنیاد پر کرے کہ میرے ساتھ کچھ ظاہر کے خلاف ہو جائے. نہیں، اللہ کی اطاعت کرو اس کے استحقاق کے لیے کہ اس کا حق ہے. وہ اگر وہ مجھے کچھ بھی نہ دے،
مجھے کھانے کو نہ دے، پینے کو نہ دے، اور میں زندگی بھر سجدے میں گزار دوں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھلائے پلائے پالے، یہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہتے تھے کہ ایمان سے یہ ہوگا، یہ تو ہوا نہیں، لہذا ایمان نہیں۔ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، کہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اونٹ کی کیا چاہت ہے؟ اونٹ کی کیا چاہت ہے کہ نکل پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اس کو تو استعمال کیا جاتا ہے اور ہر طرح سے رگڑا جاتا ہے، اس کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہی تھا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، انقیدہ انقادہ، چلایا گیا چلے گا، اور اگر اس کو گرم چٹان میں بٹھا دیا گیا تو یہ نہیں کہتا یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھ جائے گا۔ وَإِنْ خَالَ صَخْرَةٍ اسْتَنَاقَ، کہ اگر گرم چٹان میں بٹھا دیا جاوے تو بیٹھ جاوے، تو تھوڑی مالک سے کہے گا کہ یہ گرم ہے، میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے مومن۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان سے اللہ کی اطاعت مطلوب ہے، اس لیے اطاعت پر لانا ہے اپنے آپ کو اطاعت پر لانا ہے۔ یہ ہے مطالبہ ایمان سے۔ اطاعت پر لانے کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی ظاہری حیثیت سے اسلام نظر آئے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میاں کسی کے لباس کو، کسی کی شکل کو مت دیکھنا، دل کی جگہ، ایمان کی جگہ دل ہے، خبر نہیں کس کا دل کتنا صاف ہے اور کس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس لیے ظاہر کو مت دیکھنا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضرت عمر کی بات اس کے خلاف ہے، حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو معاملہ کریں گے اس کے ظاہر کے اعتبار سے، اس کے دل میں کیا ہے کہ دل کا حال اللہ جانے، ہم دل کا حال نہیں جانتے، ہم معاملہ کریں گے ظاہر کے اعتبار سے۔ اس لیے اسلام اطاعت کو ظاہر کرنے کا نام ہے، چھپانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ جس شکل کے، جس لباس کے، جس حالت کے بن کر رہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو ایمان کی جگہ دل ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور ایک ایسا خوبصورت بہانہ ہے جس سے آدمی کو راہ مل جاتی ہے غیروں کے طریقوں پر چلنے کی، کہ میاں ظاہر کو مت دیکھو، ان کا دل بہت صاف ہے۔ خدا کی قسم، اگر دل صاف ہوتا، غیروں کے تعلق سے اور غیروں کی محبت سے اگر اس کا دل صاف ہوتا تو یہ ظاہر میں متبع سنت ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حقیقت ہی اللہ کے رسول کی محبت کا ان کے ماں سوا پر غالب آنا، ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے۔ یہ تو قرآن حدیث نے صاف کہہ دیا کہ تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا، جب تک اس کی چاہت اللہ کے رسول کے ماں سوا پر غالب نہ آ جائے، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اور جتنی اس کی چاہتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان کا امتحان وہ ایمان کے لغوی معنی سے نہیں لیتے تھے، اور صحابہ کے ایمان کا امتحان ظاہر کے خلاف حاجتوں کے پورا ہونے سے نہیں لیتے تھے۔
بلکہ صحابہ کے ایمان کا امتحان اپنے تعلق اور محبت کے اعتبار سے لیتے تھے کہ ہم سے کتنا تعلق ہے. آپ نے فرمایا ایک صحابی سے جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. آپ نے بھی ایسے صحابی کا انتخاب فرمایا جو صحابہ میں اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، حدیث میں سب سے زیادہ چاہنے والے اپنے باپ کو. روایت میں ہے کہ ان سے زیادہ کوئی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں تھا. اسے بلایا، تمہیں جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ. انہوں نے سننے کے بعد اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ شاید آپ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، یہ کہہ گئے، یا شاید آپ مجھے پہچان نہیں رہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان ہے، پتہ نہیں آپ مجھے پہچان کر نہیں بات کر رہے، یا آپ کچھ اور کہنا چاہتے تھے کچھ اور نکل گیا. صحابی نے توقف نہیں کیا، آپ کے دوبارہ کہنے کا انتظار نہیں کیا. آپ کی طرف کسی شک یا کسی بات کی وضاحت کے لیے آپ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ بات کے سنتے ہی فوراً دوڑے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا باپ کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے. ہاں یہ تھا اللہ کے رسول پر جانے